أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 35ویں نمبر کی آیت یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کیا ہے، متنبع کیا ہے، آگاہ کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ اگر میدان محشر سے بھاگ کر دکھا سکتے ہو تو بھاگ کر دکھا دو، تم پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور تمہیں دھوئیں کے اندر لپیٹ لیا جائے گا. فلا تنتصران، اس وقت میں دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر پائے گی. بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ دردناک عذاب دیں گے وہ بے نمازی کو دیں گے. اس کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے کیونکہ نماز مومن کے معراج ہے. نماز ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نماز پڑھ لے. اگر وہ دنیا میں نماز پڑھ کر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا تو اس میدان محشر کے گرمی سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا. بات ہماری سمجھ میں آج آتی نہیں ہے. 10 منٹ کا وقت ہم دے نہیں پاتے ہیں اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر 10 منٹ کی جگہ 10 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں. لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، خوشحال ہوتا ہے تو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اپنے مطلب سے یاد کرتا ہے، بغیر مطلب کی یاد نہیں کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب تک اللہ کی توجہ بندے پر ہے بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہٹاتا نہیں ہے، لیکن جب مصیبتیں سر پر آنا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت میں پھر یہ توجہ کرے گا اللہ کی طرف، پھر اللہ اس کی مصیبتوں کو نہیں ہٹائیں گے. یہ اصول ہے، یہ قانون ہے.
اور جہنم کی آگ کے شعلوں سے بچنے کا ذریعہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے بڑا آسان ہے کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے تم جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو جہنم کی آگ کو نہ آب زمزم بجھا سکتا ہے نہ آب کوثر بجھا سکتا ہے، بلکہ جہنم کو بجھانے کا پانی اللہ نے انسان کے پاس دیا ہو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا جب بندہ اللہ کی محبت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اس کے رخساروں سے جب آنسو ٹپکتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے آنسو زمین پر گر رہے ہیں، میں رومال سے صاف کر رہا ہوں، حالانکہ وہ آنسو زمین پر گرتے ہیں، ظاہر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے روتے تھے تو اپنے آنسو زمین پر ٹپکنے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ آنسوؤں کو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا، کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت میں کئی بار دیکھتا ہوں جب اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اپنے آنسو اپنے چہرے پر کیوں لگاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھئی چہرہ جو ہے وہ رئیس الاعضاء ہے، تمام جسم کا سردار ہے۔ اللہ اگر جہنم میں ڈالنا چاہے گا تو جب میرے چہرے کی حفاظت کرے گا تو پورے بدن کی بھی حفاظت کرے گا، سمجھ رہے نا؟ تو چہرہ رئیس الاعضاء ہے اور اللہ کی نظر سب سے پہلے اگر بندے پر پڑے گی تو بندے کی پیشانی پر پڑے گی، اس کے سجدے کے آثار پر، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے اور اس کے آنسو ٹپکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنسو زمین پر ٹپک گیا، نہیں، بلکہ فرشتہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح لے کر بیٹھا ہوا اور آپ کے گناہوں سے بھرے ہوئے آنسو لے کر ادب کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے آسمان پر جب آواز لگاتا ہے کہ کھولو دروازہ، کہا کیوں، کیا لے کر آئے ہو؟ کہا ایسی چیز لے کر آئے ہیں جو جنت میں نہیں ملتی ہے۔ بھئی جنت میں کیا نہیں ملتا ہے؟ جنت میں سب کچھ تو ملتا ہے نا۔ فرمایا ایسی چیز لے کر آئے ہیں جو جنت میں نہیں ملتی ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایسی کون سی چیز ہوگی جو جنت میں نہیں ملتی ہے؟ کہا دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان، ہر آسمان پر بڑا اعزاز کے ساتھ کہ وہ چیز آئی ہے جو جنت میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی فرشتے کو پوچھتا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ وہ چیز لے کر آئے ہیں جو جنت میں نہیں ملتی ہے۔ کہا میرے بندے کے آنسو لے کر آئے؟ کہا ہاں، جنت میں رونا ہی نہیں ہے تو آنسو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمجھ رہے نا؟ اور جہنمی لوگ اگر روئیں گے تو آنسو نہیں نکلیں گے، بلکہ حدیث میں فرمایا جہنمیوں کے آنکھوں سے خون نکلے گا، وہ آنسو نہیں نکلیں گے، تو وہاں تو پانی نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ آنسو اللہ فرمائیں گے کہ لاؤ میرے گناہگار بندے کے آنسو لے کر آئے ہو، ان آنسوؤں کو لے جاؤ اور جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ جیسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے نا تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو نہ دنیا کا پانی بجھا سکتا ہے، نہ آب زمزم بجھا سکتا ہے، نہ حوض کوثر بجھا سکتا ہے۔ اللہ نے ان سب سے زیادہ طاقتور آنسو اللہ نے انسان کے رکھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو سمجھاتا ہوں، بات کھل کر سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، پہلے فارسی میں ترجمہ تھا، اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فارسی سے اردو میں کر دیا، پھر بڑھتے بڑھتے آج تک آئے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا کنجوس تھا۔ ایک تو ہوتا ہے کنجوس اور ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے مہا کنجوس، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے مکی چوس۔ مکی چوس اس کو کہتے ہیں کہ اگر دال میں مکھی گر جائے نا تو وہ مکھی کو اس لیے چوستا ہے کہ دال مکھی کے پر پر لگ کر کہیں چلی نہ جائے، سمجھے نا؟ مکھی کے پر جو بھیگتے ہیں نا دال کے اندر، تو وہ دال بھی بچا لیتا ہے کہ مکھی کے جو پر کو دال لگی ہے نا وہ میری دال چلی نہ جائے، اس لیے اس کو چوس کر پھینکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکھی چوس۔ تو وہ مکھی چوس تھا، اپنی دولت اللہ نے خوب دی تھی، لیکن نہ وہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، نہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا تھا۔ مر گیا تو بیٹوں نے یوں سوچا، 4 بیٹے تھے،
تو بیٹوں نے یوں سوچا کہ جس باپ کی دولت ہمیں زندگی میں کام نہیں آئی، تو ایسے باپ کی دولت ہم مرنے کے بعد کیوں لیں گے؟ تو اس وقت جو سکے چلتے تھے وہ سارے سکے جمع کر لیے، اور قبر میں جب اس کو رکھا نا تو سارے مٹی کے بجائے سارے سکے اس کے بدن پر ڈال دیے اور پھر مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ دولت دولت ہے، بیٹے کو نیند نہیں آ رہی تھی، کہا یار میں نے غلط کیا ہے، قبر میں رکھ، میرے باپ کو کچھ قبر میں کام تو آنے نہیں پیسے، مجھے نہیں ڈالنا چاہیے تھا، کام تو مجھے آئیں گے نا۔ اس لیے رات کے وقت میں گیا اور قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد اس نے اندر ایک عجیب منظر دیکھا۔ ابھی تو دفن کر کے گئے ہیں، ابھی 4 گھنٹے کا وقت بھی نہیں گزرا ہے، اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ جتنے سکے اس کے اوپر ڈالے وہ سارے سکے اس کے بدن پر چپک گئے۔ اب کھولا تو تھا نکالنے کے لیے، تو خالی ہاتھ تو واپس نہیں آئے گا نا، تو اس نے یہ 2 انگلی سکے کو لگائی نکالنے کی، جیسا انگلی لگائی اس کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے ہاتھ ہٹایا اور مٹی ڈالی، اور مٹی ڈال کر قبر، بہت مشکل سے مٹی ڈالی کہ پورے بدن میں آگ جل رہی تھی، تو چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مٹی ڈال کر بھاگ آیا گھر پر، ٹھنڈے پانی سے بدن پر نہایا، تو جو بدن پر پانی ڈال رہا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا اپنے آنکھوں سے کہ بدن پر جو ٹھنڈا پانی ڈال رہا تھا وہ پانی اگر اس کے بدن پر لگتا تھا تو بدن میں سے پانی کی بھاپ نکل رہی تھی، جیسا وہ آگ میں پانی ابلتا ہے نا۔ تو پریشان ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس علاج کراتے کراتے 3 دن 3 رات گزر گئے، سو نہیں پا رہا تھا، بیٹھ ہی نہیں پا رہا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، بے چین تھا۔ اس کو کسی نے یوں کہا کہ جا فلاں فلاں مسجد میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت شاہ ولی اللہ ہے، شاید وہ کچھ پڑھ کر دم کرے تو تیرے بدن کی آگ ختم ہو جائے۔ وہ وہاں گئے، حضرت شاہ صاحب کچھ کتاب لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضرت میرے بدن میں آگ لگ رہی، کسی سے بجھ نہیں رہی، بے چین ہوں، پریشان ہوں، سو نہیں پا رہا ہوں، میں پانی تک نہیں پی پا رہا ہوں۔ تو حضرت نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور پڑھ کر کچھ دم کیا، کہا اچھا ہوا، کہا نہیں، پھر پڑھ کر دم کیا، کہا اچھا ہوا، کہا نہیں، تیسری بار پھر پڑھ کر دم کیا، کہا اچھا ہوا، کہا نہیں۔ تو حضرت نے کتاب بند کری اور جذبے میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہا قسم خدا کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے انگلی نے جہنم کی آگ کو چھو لیا ہے، جبکہ اس نے حضرت کو کوئی بات بتائی نہیں تھی۔ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، قسم خدا کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے بدن میں جہنم کی آگ ہے اور تیرے انگلی نے جہنم کی آگ کو چھو لیا ہے، خالی چھوا ہے، اس کا یہ حال ہے، اور وہ بھی قبر میں، وہاں نہیں۔ تو اس کا علاج کچھ بھی نہیں دنیا میں، اس کا علاج ایک ہی ہے، کہا جا کہ بیابان جنگل میں نکل جا، اکیلے تنہائی میں نکل جا، وہاں جا کر رو لے، گڑ گڑا لے، عاجزی کر لے، اور جتنے آنسو تیرے آنکھ سے نکلتے جائے نا وہ آنسو سر سے لے کر پاؤں تک ملتا جا، لگاتا جا، ہو سکتا ہے کہ ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ پاک اس آگ کو بجھا دے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی تیرے پاس راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان گیا، اور جانے کے بعد بیابان جنگل میں جاتا ہے، پوری پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اور جیسے جیسے آنسو نکلتے ہیں، جہاں جہاں وہ آنسو لگا رہا تھا نا وہاں اس کو سکون مل رہا تھا، پورے بدن لگاتا لگاتا پورے بدن پر لگایا، تب جا کر اس کو 3 دن کے بعد اطمینان اور سکون ہوا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے مجھے آ کر بتانا، تو اس نے پھر 3 دن بعد جا کر حضرت کے سامنے قدموں میں گرا کہ حضرت بالکل اطمینان ہو گیا، میں نے آنسو لگایا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ تو نے گناہ گار بندے کے آنسو میں کتنی طاقت رکھی ہے کہ تیری جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت تو نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ اگر بجھانا ہے تو اللہ پاک نے ہمارے پاس رکھی۔ اب ہم کس کے سامنے روتے ہیں؟ جو ہماری مذاق اڑاتے ہیں ان کے سامنے ہم روتے ہیں۔ خاندان والوں کے پاس جاؤ گے، پیسے والوں کے پاس جاؤ گے، دولت والوں کے پاس جاؤ گے، اور جو جانوروں کا پیشاب پینے والے ہیں ان کی منت سماجت کرو گے اور ان کے سامنے آنسو بہاؤ گے جو تمہارے آنسوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور میرے خدا کے پاس کتنی قدر ہے، وہاں آنسو نہیں بہانا ہے، وہاں مانگنا نہیں، وہاں شرم آتی ہے مانگتے ہوئے۔
اتنا ہے کہ جس کے پاس دنیا میں مانگ رہے ہو وہ سامنے نظر آ رہا ہے اور خدا نظر نہیں آ رہا ہے، اور خدا نظر نہیں آتا تو مدد کر کے بھی وہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں نے فلاں بندے کی مدد کی ہے۔ اور دنیا والے کیا کرتے ہیں، نہ دے کر بھی بدنام کریں گے، سمجھے نا؟ یہ آیا تھا میرے پاس، بھیک مانگ رہا تھا مجھ سے، جی دنیا میں ہزار باتیں آپ کے لیے کریں گے، آپ کو ذلیل کریں گے، اور میرا خدا تو وہ ہے کہ بندہ ایک بار مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، دوسری بار مانگتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے دوسری بار مانگا دے دو اس کو، جب تیسری بار مانگتا ہے تو اللہ فرماتا بندہ نے تیسری بار مجھ سے مانگا ہے، کہا جو مانگ رہا ہے وہ بھی دے دو اور ساتھ میں میری رضامندی بھی دے دو۔ چوتھی بار مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے چوتھی بار مجھ سے مانگ رہا ہے، کہا مانگ رہا ہے دے دو اس کو، جو مانگا وہ بھی دے دو اور ساتھ میں ولایت کا تاج بھی پہنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی دے رہا ہے، اور ولایت کا تاج ہم نے نہیں مانگا تھا، اللہ نے خوش ہو کر کہا جو مجھ سے مانگتا ہے وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے بار 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 مانگ رہا ہے۔ اور اللہ کے خزانے میں مانگنے سے عزتیں ملتی ہیں، اللہ ذلتوں سے حفاظت کرتا ہے، ہم لوگ دنیا والوں سے مانگتے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ جس کو دیں گے وہ بے نمازی ہوگا، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی شکل بدل دیں گے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا کہ آپ آزر یعنی آپ کے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ شاید میرے باپ کی مغفرت ہو جائے، میرا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا خبردار ابراہیم، آپ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا مت کرنا۔ اب نبی ہیں، قیامت میں دل تو دکھے گا نا، باپ جہنم میں جائے گا، تو باپ اگر جہنم میں جائے گا تو دل تو دکھے گا نا کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا راستہ بنائیں گے؟ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستہ کیا بنائیں گے؟ آزر جو آپ کا باپ ہے اس کو تو جہنم میں ڈالیں گے اور اس کی شکل کا فرشتہ بنا کر اس کو جنت میں ڈالیں گے، کہ حضرت ابراہیم کو کیا لگے گا کہ میرا باپ کہاں چلا گیا؟ جنت۔ لیکن نبی کے دل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کا جو قانون اور ضابطہ اور اصول ہے وہ اصول بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل رکھا ہے۔ تو بہرحال بے نمازی کی شکل جب بدل جائے گی نا، جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنا ہوگا مکتب میں پڑھنے والے کہ بے نمازی کی شکل بدل جائے گی، ایسی بدل جائے گی، ایسی بدل جائے گی، اگر ماں نمازی ہے، باپ نمازی ہے، خاندان والے نمازی ہیں، بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ماں باپ کے دل میں صدمہ تو ہوگا نا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے، تو ماں تھوڑی چھوڑے گی بیٹے کو کہ اللہ ایک کام کر مجھے ڈال دے، اس کو جنت میں ڈال دے، تو اللہ کیا کریں گے وہاں بھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سجدے کا حکم دیں گے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، یدعون الی السجود لا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ صفے باندھنے کا حکم دیں گے، بھائی صف لگاؤ۔ لوگ سوچیں گے کہ یار عبادت تو دنیا میں ہوتی تھی، اب جنت میں کون سی عبادت کرنی ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ یہاں کوئی عبادت ہی نہیں ہے، یہاں کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ صف باندھنے کا کیوں حکم فرما صف باندھ دو میرے سامنے۔ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ کھڑے ہیں میدان محشر میں صف باندھ کر کھڑے، سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے اسجدوا لی، میرے سامنے سجدہ کرو، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بندے دنیا میں 5 وقت سجدہ کرتے ہوں گے وہ دھڑام سے سجدے میں گر جائیں گے، اور جو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، وهم سالمون۔ ان کے پیٹھ میں فرشتے لوہے کی سلاخ لگا دیں گے کہ وہ جھک ہی نہیں پائے گا، کہ میں جھک جاؤں، جلدی جھک جاؤں۔ ذلت سے کہا وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آنکھیں شرم سے جھک جائے گی، ذلیل اپنے آپ کو، کتنا ذلیل ہوں کہ سب مجھے دیکھ رہے۔ یہ سجدہ نہیں کرتا تھا دنیا میں،
ہم تو سجدے میں گر گئے، اللہ فرمائیں گے جو سجدے میں گر گئے وہ کھڑے ہو جاؤ اور سیدھا جنت میں چلے جاؤ، اور جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہ جاؤ۔ کیا حشر ہوگا اس دن سوچے گا اللہ اے کاش کہ میں نے تبلیغ والوں کی بات مانی ہوتی، نماز میں مسجد میں گیا ہوتا، نماز پڑھی ہوتی، میں نے اذان کی اہمیت کو سمجھا ہوتا، میں نماز پڑھ لیا ہوتا، میں نے رمضان کی اہمیت کو سمجھا ہوتا۔ آج مجھے اتنی ذلت اٹھانی نہیں پڑتی۔ تو وہاں اگر بیٹے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ماں باپ کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، تو ماں تو چلائے گی نا، چیخے گی، تو اللہ کیا کریں گے؟ ماں کا، جنتیوں کا دل اللہ نہیں دکھائیں گے۔ تو دکھانے کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ بیٹے کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ یہ کریں گے، بے نمازی ہے نا، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو تو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیں گے اور اس کی شکل کا فرشتہ بنا کر جنت میں، کہ باپ اور ماں کا دل کو صدمہ نہ پہنچے کہ میرا بیٹا جنت میں نہیں آیا ہے۔ اللہ پاک یہ کام کریں گے تو اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ نے دنیا میں وقت دیا ہے، اتنی لمبی ذلت برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آج عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، تو ساری قبر سے حشر، حشر سے جو ہے قبر سے لے کر حشر، حشر سے لے کر میزان عدل، میزان عدل سے لے کر پلصراط، پلصراط سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر کا پانی، اور وہاں سے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں تک کی ذلت رسوائی سے اگر بچنا ہے نا، تو روزانہ دن میں 1-1.5 گھنٹے کا وقت اللہ کو دو، تاکہ میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقتہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے نمازی بننے سے اللہ ہماری اور سارے امت کی حفاظت فرمائے۔